جب بھی رات کو بستر پر سوئیں 100 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، صبح اٹھتے ہی ہر خواہش پوری ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دنیا کی ہر تہذیب نے خوابوں اور تمناؤں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے مختلف طریقے تلاش کیے، مگر اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد اور اس کے برگزیدہ نام ہے۔ دلوں کا سکون، فکر کا اطمینان اور مستقبل کی کامیابی کسی بیرونی طاقت پر نہیں بلکہ اس ذات واحد پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ جب انسان تھکا ہارا دن بھر کی مصروفیت کے بعد بستر پر جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ آنے والی صبح نئی امید اور کامیابی لے کر طلوع ہو۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ اللہ کے پاک ناموں کی برکت سے انسان کی تقدیر کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں امنگ جاگ اٹھتی ہے اور رب کی رحمتیں اس کی زندگی کے ہر گوشے کو ڈانپ لیتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ انسان کو بتاتی ہے کہ دل کی بے چینی، فکروں کا طوفان اور خواہشات کا دباؤ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے قابو میں آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی معرفت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص ان کو یاد رکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات کاملہ کا آئینہ ہے۔ جب انسان ان صفات کو دہراتا ہے تو دراصل اپنے دل کو رب العالمین کی عظمت سے جوڑ دیتا ہے اور اسی تعلق سے زندگی کے ہر گوشے میں خیر و برکت اترتی ہے۔ رات کا سکوت، اندھیروں کا سکون اور نیند کا لمحہ انسان کے لیے ایک موقع ہے اور وہ دنیا کے شور سے الگ ہو کر اپنے رب کے حضور دل کی باتیں کہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پاکیزہ ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے، رات بھر ایک فرشتہ اس کے بستر کے ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صبح کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رات سونے سے پہلے اذکار پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بستر پر جانے سے پہلے اللہ کے ایک خاص نام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو وہ اپنی روح کو رب سے جوڑ دیتا ہے، دل کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ یہی مضمون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ ہر کام سے پہلے اور بعد اللہ کی یاد ہو تاکہ زندگی کے تمام مرحلے خیر و عافیت کے ساتھ طے ہوں۔ اہل ایمان کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے ناموں کی برکت سے ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہوئے اس ذکر پر مشتمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد اور اس کے نام دلوں کو قوت بخشتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں اور زندگی کی گتھیوں کو سلجھا دیتے ہیں۔ حضرت یونس ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کی توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس رات کو اسی بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب
ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو کہیں نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں میں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کے قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفتن ٹھہر گئی، آگے بڑھتی اور نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب مصیبت میں نہ آئیں۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، بزن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقر و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ نے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ علیہ السلام کا ہی نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورۃ الصفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی اور آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی۔ بعض افراد نے 7، بعض افراد نے 5 اور کئی نے ایک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کی پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ تو یقینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں ہے کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح میں پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی،
کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا وہ تو نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، پیارے ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بچے کی طرح آپ کی حالت تھی اور بالکل دنی ہوئی روئی کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس کے نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت یونس کی دعا کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کیا یا رسول اللہ یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت یونس کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین، موجودہ دور میں جہاں انسان بے شمار خواہشات، معاشی دباؤ اور رشتوں کے مسائل اور فکری انتشار سے دوچار ہے، وہاں سب سے مضبوط سہارا یہی ہے کہ وہ ہر رات رب کے نام لے کر سوئے اور اسی پر اعتماد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ دروازے کھولتا ہے جن کی انسان نے کبھی تمنا بھی نہ کی ہو۔ سورۃ الطلاق کی آیت ہمیں یقین دلاتی ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی پس منظر میں رات کو 100 بار اللہ کے ایک منتخب نام کا ذکر صرف روحانی سکون ہی نہیں بلکہ امید کی نئی کرن بھی پیدا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں دعا اور ذکر کو قضائے و قدر بدلنے والا عمل قرار دیا گیا۔ قضا کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، لہٰذا جب انسان دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ذکر الہی کا یہ لمحہ محض الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ ایمان کی ایک تجدید ہے۔ یہ ہمیں باور کراتا ہے کہ کائنات کی ہر قوت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے۔ اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام اپنی زندگیوں میں اس نقطہ پر زور دیا ہے کہ ذکر سے دل زندہ رہتا ہے اور انسان کے اندر یقین کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ذکر اللہ سے بہتر کوئی شے نہیں، اگر دل مردہ ہو تو ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے نیک لوگ رات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ سونے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو دل ہلکا، فکر پرسکون اور امید روشن ہوتی ہے۔ صبح کا سورج ان کے لیے نئی خوشخبریاں لے کر طلوع ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ رب ان کی پوشیدہ تمناؤں کو بھی جانتا ہے اور بہتر انداز میں پوری فرمائے گا۔ ہماری نسل کو اس عمل کی طرف راغب کرنا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جدید دنیا کی تیز رفتاری نے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ رات کا ذکر ایک روحانی ڈال فراہم کرتا ہے، انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتا ہے اور ہر نئی صبح کو کامیابی کے پیغام میں بدل دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل پر یہ مہر لگا دیتا ہے کہ میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے۔ یہی ایمان انسان کو سکون بخشتا ہے، اسے مایوسی سے بچاتا ہے اور اس سے مستقبل کے خواب پورے کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، رات کو بستر پر سونے سے پہلے جب آپ اللہ کا ایک خاص نام پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بستر پر یہ خاص عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہاریں آئیں گی اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ بہت ہی خاص اور مفید ہے کیونکہ اس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ آپ کی دنیاوی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں۔ اس عمل کا سبب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے نام پڑھتے ہیں تو اللہ کی خصوصی رحمت اور برکات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، رات کے وقت یہ خاص عمل خاص طور پر مؤثر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس کی دعائیں فوری طور پر قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے یعنی سوتے وقت اللہ کا یہ نام 100 بار پڑھے تو اللہ کی تمام اس کی حاجات کو پوری کر دیتا ہے۔ وہ صبح اٹھ کر سرسبز شاداب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس عمل کی تعلیم دی ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ جب آپ یہ نام پڑھ کر سوئیں گے تو اللہ کی حفاظت آپ پر ہوگی، ہر طرح کی برائی اور شیطانی اثرات سے آپ محفوظ ہوں گے اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو بھی دعائیں آپ اللہ سے کرتے ہیں یہ عمل ان کی قبولیت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں اس عمل سے کامیابیاں آئیں گی، جبکہ آخرت میں آپ کا شمار اللہ کے قرب میں ہوگا، یعنی کہ اللہ کے قریبی لوگوں میں ہوگا۔ یہ عمل دل کو سکون اور آرام دیتا ہے۔ رات کو جب آپ یہ کر کے سوتے ہیں اللہ کا ذکر آپ کے دل کو تسکین پہنچاتا ہے اور آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اسے نئے مواقع ملتے ہیں۔ تو جب بھی رات کو سوئیں اللہ پاک کا یہ نام پڑھیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یہ 2 نام ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک انتہائی طاقتور عمل ہے اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ یہ اللہ کے 2 عظیم نام ہیں، یا حی یا قیوم جو اللہ کی حیات کی علامت ہے کہ اللہ زندہ ہے، اور یا قیوم جو اللہ کی قومیت اور اس کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جب رات کو سوئیں ایک تسبیح ان ناموں کی لازمی پڑھ کے سویا کریں۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کی ہر مراد پوری کر دیں گے۔ جو بھی عمل کریں پورے دل سے کریں، یقین سے کریں اور اللہ کی محبت میں کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بند راستے کھول دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ارے ناظرین، یہ تسبیح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ رات کو جب سونے لگے بستر پر لیٹ کر بھی یہ تسبیح عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان اور مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے رات کو باوضو حالت میں سونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، دلوں کا سکون، تمناؤں کی تکمیل اور آنے والے دنوں کی خوشخبری کسی بیرونی سہارا نہیں بلکہ اس سے ذاتی باری تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، جس نے ہمیں اپنے اسماء الحسنہ کے ذریعے اپنی پہچان عطا فرمائی۔ جب انسان ہر رات سونے سے قبل صدقہ دل کے ساتھ اپنے رب کا نام لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور امید کے چراغ جلا کر سو جاتا ہے تو رحمت کے در کھلتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں اور صبح کا سورج نئی راحت اور برکت کے پیغام کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی سبق دیتے ہیں کہ ذکر الہی زندگی کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے اور دعا کے دریا کو جوش عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے ہر دن اور ہر رات کو اللہ کی یاد سے مزین کیجیے، کیونکہ کامیابی، راحت اور دل کی مرادیں اسی کی چوکھٹ سے ملتی ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔